السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں سوتے وقت ہم میں سے اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمارے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی سننا ہے اور آپ کو، اور ساتھ ہی اس کے طبی نقصانات کیا ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ غلط کام کیا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ غلط کام یہ ہے کہ ہمارا سونے کا جو طریقہ ہے وہ پیٹھ کے بل سونے کے لیے ہمیں کہا گیا، یا پھر داہنے کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر لیٹا جائے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل پر لیٹتے ہیں، اور یہ طریقہ جو ہے حدیث مبارکہ کے مطابق جہنمیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بہت ہی منکر اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے آئیے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس نقصان کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، اور ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ اوندھا لیٹے ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیٹنے کا طریقہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اس طریقے سے نہ لیٹا کرو۔ اور جو لیٹنے کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ پیٹھ کے بل لیٹا جائے، یا زیادہ سے زیادہ داہنے کروٹ پر، اور جب کروٹ بدلنا ہو تو پھر بائیں کروٹ پر لیٹا جائے، یہ طریقہ اچھا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، حضور وہاں سے گزرے تو آپ نے مجھے ٹھوکر لگائی، یعنی آپ نے مجھے متنبہ کرنا چاہا، تو میں بیدار ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ طریقہ جو تم لیٹے ہوئے ہو جس طریقے سے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یعنی جہنمیوں کے پیٹ کے بل لٹا کر کے ان کو گھسیٹا جائے گا، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا چہرہ اور انسان کی پیشانی یہ انسان کے ان اعضاء میں سے ہیں جن کو بہت ہی فضیلت حاصل ہے، تو انسان کا چہرہ اور انسان کی پیشانی کو سجدے کے علاوہ دوسرے کسی وقت میں زمین پر نہ لگنا ہی بہتر ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا۔ اور سونے میں بھی اگر کسی کو عادت ہو تو اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ اب یہ طریقہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اب ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق اس طریقہ پر سونے والوں کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے ہی ان تعلیمات سے نواز دیا تھا، اور آپ نے اس کی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو منع فرمایا۔ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جسے ہر مسلمان تک پہنچانا ضروری ہے اور ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ تو اب آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ بھی لیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ طبی نقصانات کے بارے میں کئی سارے ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں یا دن میں پیٹ کے بل لیٹتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیٹ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور عام طور پر جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے دواؤں پر دوائیں لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری خرابی یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ کے بل لیٹتے ہیں ان کو سانس لینے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور کبھی جن کی سانس پھولا کرتی ہے، عام طور پر جو ان کی یہی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ سونے میں پیٹ کے بل لیٹا کرتے تھے، اوندھا ہو کر کے الٹا ہو کر کے لیٹا کرتے تھے، جس سے ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہارٹ کا مرض بھی ایسے لوگوں کو آ سکتا ہے جو سینے کے بل یعنی پیٹ کے بل لیٹتے ہیں۔ اور ایسے ہی کچھ ڈاکٹروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص سینے کا بل لیٹتا ہے تو ایسے شخص کو اتڑیوں میں گاٹھ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بیماریاں، بہت سارے طبی نقصانات بھی آپ کے سامنے آئیں گے،
تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز سے آج سے 1400 سال پہلے منع فرمایا، اگر آج ڈاکٹر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہوں اور اس بارے میں بتا رہے ہیں تو ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل لگتا ہے اس پر ہم کو نہیں عمل کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل سے جوڑیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں، اور اگر آپ کے اور بھی دینی سوالات ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔